امتی کے لیے عمر بھر عشق اپنا بہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے عمر بھر عشق اپنا ماشاءاللہ۔ ابھی آپ حضرت مولانا مفتی احمد حسین صاحب سے پرزور خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً ہمارے دلوں کے اندر وہ بات اتر جائے تو ہماری زندگی کے اندر چار چاند لگ جائے۔ یہ چیز کب ہوگا؟ جب ہم زندہ دل کے ساتھ اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو کھول کر کے سنیں گے تب۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ حضرت کی باتوں کو بہت دھیان سے سنے ہیں، تو اس کا ثبوت میں جاننا چاہتا ہوں کہ واقعی ہم اور آپ حضرت کے خطاب کو دھیان سے سنے ہیں تو حضرت کی باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ حضرت نے جو باتیں کہی ہیں انشاءاللہ اس پر ہم صرف جمعہ قرآن کریم پڑھیں گے نہیں، اچھا انشاءاللہ پابندی سے قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ امتحان ہے، یہ جائزہ ہے کہ آپ حاضر ہیں کہ غائب ہیں۔ جلسے میں ثبوت یہ ہے کہ آپ دل کو کھول کر، آنکھوں کو کھول کر، کانوں کی سماعت کو کھول کر سنے ہیں یا نہیں سنے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ حضرات جاگے ہوئے ہیں۔ اب میں تقریر کے لیے پھر سے دوسری خطاب میں جاتے ہوئے حضرت مولانا ارشد الحسینی صاحب امام و خطیب جامع مسجد کیننگ اسٹریٹ کولکاتہ، حضرت والا سے نہایت مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسانہ سے ہم تمام لوگوں کے قلوب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت والا سے ایک درخواست ہے تو وقت کی قلت کو دامن گیر رکھتے ہوئے اپنی بات مختصر پیش کریں۔ حضرت والا ڈائس پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز حاضرین کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام اور صدر جلسہ، قابل مبارکباد ہیں مدرسہ عربیہ بحر العلوم نظیریہ کے ذمہ داران حضرات، کارکنان حضرات، عہدیداران حضرات اور تمام ممبران کہ ان کے مالی تعاون سے اور مفید مشوروں سے یہ پروگرام عمل میں آیا۔ ساتھ ہی قابل مبارکباد ہیں
حضرات اساتذہ کرام جو مدرسہ بحر العلوم نظیریہ کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، شعبہ اطفال میں ہوں یا درجہ حفظ میں ہوں، تمام اساتذہ قابل مبارکباد ہیں کہ ان حضرات کی محنت، قد و کاوش، جد و جہد، کوشش کا نتیجہ ہے کہ کئی حفاظ کرام، غالباً 38 یا 40 حفاظ کرام تیار ہوئے، جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، جن کے منتظر آپ حضرات ہیں، ہم لوگ ہیں، سارے حضرات انہی کے منتظر ہیں کہ اتنا مبارک کام کیا جائے گا، ہم ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ انتہائی خوشی اور مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے اس موقع پر آپ تمامی حضرات کو یہاں جمع فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، کوئی گورکھپور سے، کوئی پٹنہ سے، اور منین کے رہنے والے منین سے، اسی طریقے سے جو اطراف و جوانی اور جو اس سے قریب علاقے ہیں وہاں کے بھی بہت سارے حضرات تشریف لائے۔ وہ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اور اپنا نام سعادت مندوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے آپ حضرات نے یہاں پر حاضری دی ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان حضرات اساتذہ کی محنت، قد و کاوش کو قبول فرما کر اللہ رب العزت رحمتوں کی بارش برسائے۔ ساتھ ہی وہ حضرات جنہوں نے آج سے بہت پہلے مدرسہ بحر العلوم نظیریہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، میں اپنے محبین اور جاننے والوں سے جب گفتگو کرتا ہوں تو ان لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی اس میں بڑی محنتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ لوگ اخلاص اور للہیت پر کام کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہی لوگوں کی خلوص اور انہی لوگوں کی للہیت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ تمام حضرات اس مدرسے سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کی محبت آپ حضرات کے دلوں میں تا دم حیات باقی رکھے، اور آپ حضرات اسی طریقے سے اجتماعیت کے ساتھ یہاں جمع ہوتے رہیں، یہ دعا ہے۔ ساتھ ہی ان حضرات کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ وہ حضرات جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنی جد و جہد اور کوشش کی، اللہ رب العزت اس کے صدقے اور طفیل میں ان حضرات کی مغفرت فرمائے اور ان حضرات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرات اس موقع پر ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے ان باتوں کو اپنے چرچوں میں اور اپنی یادوں میں اور لوگوں کے پاس اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ان حضرات کی قد و کاوش اور محنت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہے، ان لوگوں نے یہاں وقت دیا ہے، آج ہم اتنا مشغول اور اتنا منہمک ہو گئے کہ ہم وقت تو درکنار، ہم جو سال میں یا جلسے کے موقع پر تشریف لاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدرسے والوں پر احسان کا معاملہ کیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں یہ تھی تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے مالی تعاون کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے ان حضرات کے دلوں میں قرآن کا عشق موجود تھا، تعلیم کی محبت تھی، علم
میں دین کی محبت تھی، ان لوگوں کی رگ رگ میں یہ بات پیوست تھی کہ کسی طرح منیر اور اس کے علاقے قریب قرب و جوار کے علاقے میں قرآنی تعلیم عام ہو جائے، دینی تعلیم عام ہو جائے، لوگوں کے اندر دینداری آ جائے، لوگ اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، لوگ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے قد و کاوش کی۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر قرآن کا شوق پیدا کریں۔ ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم مالی تعاون کر کے ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، بلکہ آگے بڑھ کر یہ بات اور یہ پیغام میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو اللہ رب العزت نے مال و دولت اور حیثیت سے نوازا ہے۔ بے شمار محبین حضرات، ہمارے متعلقین حضرات، جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار دولتوں سے نوازا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ان حضرات کو بھی اپنے اندر قرآن کا عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن کا حافظ موجود ہو، ہمارے گھر میں بھی قرآن پڑھنے والا موجود ہو، قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے والا موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں کے رئیس ہوں، ہم یہاں کے دولت مند ہوں اور آخرت کے بھنگی ہوں۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اور قرآن سے اپنا عشق، قرآن سے اپنا لگاؤ اور اپنا تعلق اور اپنا رابطہ جوڑ کر اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کرنے کی کوشش کریں اور یہ ذہنیت کو ختم کر دیں کہ مدرسے میں ہمارے بچے کیوں پڑھیں گے، ہمیں تو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ مدرسہ تو غربا کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہم تو تعاون کر دیں گے اور ان حضرات کے کھانے کا انتظام کر دیں گے، یہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ غور کریں گے کہ ہماری نئی نسل، آنے والی جو نئی نسل ہے، ان لوگوں میں حفاظ کرام کی تعداد بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ آپ ہی کے دوسرے تیسرے اور عمر رسیدہ حضرات میں یہ معلوم ہوا کہ فلاں حافظ ہے، فلاں حافظ ہے، فلاں حافظ ہے، تو یہ ان بزرگوں کی قد و کاوش کا نتیجہ تھا، ان اکابر کی قد و کاوش کا نتیجہ تھا، ان کے اندر قرآن کا عشق موجود تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر قرآن کا عشق پیدا کریں اور اپنے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم دولت مند ہونے کے باوجود ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ سراسر جہالت اور خرابیاں اور خامیاں ہیں کہ ہم نے اپنا ذہن یہ بنا لیا ہے کہ مدرسہ تو یتیموں اور غریبوں کے تعلیم حاصل کرنے کی آماجگاہ ہے اور جگہ ہے، اور ہمارے لیے تو وہ جگہیں ہیں جو بڑی بڑی کالجیں اور یونیورسٹیاں موجود ہیں، ہمارے بچوں کے پڑھنے کی وہ جگہیں ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر دینداری نہیں ہے، صحیح سمجھ بوجھ نہیں ہے، صحیح فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوچ یہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ ورنہ یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے اندر دینداری دی ہے، جن لوگوں کو قرآن کی محبت نصیب فرمائی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں قرآن کا عشق ہے، کروڑوں اور اربوں کا مالک ہونے کے باوجود ان کے بچے مدرسے کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے ابھی مدرسوں کے حالات کا جائزہ نہیں لیا ہے اور جگہ جگہ جو مدارس قائم ہیں، ہر مدرسے کو جا کر معلوم کریں، جہاں پر غریب اور یتیم ہیں وہیں پر الحمدللہ کروڑ پتی اور ارب پتی کے بچے بھی
موجود ہیں اور وہ بھی حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری رئیسی ہے کہ ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری محرومی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے بچے قرآن کے حافظ نہیں بنتے۔ اس لیے قرآن کا عشق ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے لگاؤ اور قرآن سے تعلق ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں کہ یہ قرآن کی جو درسگاہیں ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے سپوت اور ایسے ایسے لال پیدا ہوئے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو جوش آ گیا۔ اس طرح محبت کے ساتھ قرآن پڑھنے والے لوگ کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو جوش آ گیا، تو اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کا عشق اپنے سینوں میں بسانا ہوگا۔ آپ غور کر لیجئے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کراتے ہیں، زیادہ تر تعداد وہ ہے جو میٹرک یا یہ کہ گریجویشن اتنا تک کرنے کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی دولت کو سنبھالنے کے لیے دکان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کر کے کہاں تک پڑھا اور کون سی ڈگریاں حاصل کی، تو بہت قلیل تعداد ہے، بہت کم تعداد وہ ہے جنہوں نے بڑی ڈگریاں حاصل کی اور بڑے ڈاکٹر بنے یا بڑے انجینئر بنے، ورنہ اکثروں کی تعداد یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی دولت پر قابض ہوئے اور اس دکان کو اور اس انتظام کو چلانا شروع کیا۔ تو یہ کام حافظ قرآن ہونے کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا، یہ کام قاری قرآن بننے کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا، یہ کام علماء یعنی قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے بعد بھی اس کام کو سنبھالا جا سکتا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر اس کے بعد سنبھالتا تو وہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنبھالتا۔ اگر وہ حافظ اور عالم ہونے کے بعد آپ کی دولت پر بیٹھتا تو وہ اس بات پر غور کرتا کہ کہاں ہمیں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے والا ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب آپ ایمانداری کے ساتھ یہ بتلائیے کہ ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، فکروں کو بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اسی مقام پر بیٹھانا ہے تو کیوں نہ حافظ قرآن بنا دیا جائے، کیوں نہ عالم دین بنا دیا جائے، کیوں نہ قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھنے والا بنا دیا جائے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا ایک مقام ہوگا، آپ کا ایک درجہ ہوگا، جہاں لکھا ہے کہ ایک حافظ 10 آدمیوں کو اپنی شفاعت کے ذریعے سے جہنم سے جنت میں لے جائے گا۔ وہیں ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جہنم سے جنت میں جب لے جائے گا تو ان رشتہ داروں کی 2 قسمیں ہوں گی، ان رشتہ داروں کی 2 قسمیں ہوں گی۔ رشتہ دار کی ایک قسم وہ ہے کہ وہ بچہ جب مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتا، حفظ کرنے کے لیے جاتا، پڑھنے کے لیے جاتا یا مدرسے ہی میں رہتا، تو بعدیں وہ رشتہ دار ہیں کہ وہ اس کو گری نگاہ سے دیکھتے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اس کے والد نے اسے یہاں کیوں دھکیل دیا، کیا منصب حاصل کرے گا، کیا مقام حاصل کرے گا، کیا مرتبہ پائے گا، ایسا اس نے کیوں کیا۔ بعد رشتہ دار وہ ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھنے والے رشتہ دار، اپنے آپ کو بہت زیادہ دانا اور ہوشیار سمجھنے والے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا کام کیا۔
تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو ایسے لوگ اس کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ رشتہ دار ہونے کے باوجود ایسا شخص محروم کر دیا جائے گا۔ اور بعض رشتہ دار وہ ہوں گے کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے کہ بہت اچھا بیٹا، تم نے بہت اچھا کام کیا، تم مدرسے کی زندگی جی رہے ہو، تمہارے والد نے بھی بہت اچھا کیا کہ تم کو مدرسے میں ڈال کر اور قرآن کے پڑھنے پر مامور کیا ہے، قرآن کے پڑھنے میں لگایا ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو وہ رشتہ دار حضرات شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ تو اس لیے معزز حاضرین کرام، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر حضرات یہ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو، جو عمر رسیدہ حضرات ہیں، وہ اپنے پوتے اور پڑپوتے جن لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ارادہ کریں کہ ہم اس بات پر مائل کریں گے اور ہم جنت کے حقدار بنیں گے، اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ پائیں گے۔ اس لیے کہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ آج ہم اپنے آباء و اجداد کی جو اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی دینداریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ یہ لوگ اچھے انسان تھے۔ اگر ہم اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہماری تعریف بھی نہیں کریں گے، بس یہ کہیں گے کہ منیر سے بہت محبت تھی اور جلسے کے موقع پر جایا کرتے تھے، بڑے اچھے تھے میرے باپ، بڑے اچھے تھے میرے ماموں، بڑے اچھے تھے میرے خالو، بڑے اچھے تھے میرے فلاں رشتہ دار، بہت محبت کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقیناً محبت کرنا ہے، ساتھ ہی اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ کہیں ہمارا گھر قرآن کی دولت سے محروم نہ ہو جائے، ہمارے گھروں میں بھی قرآنی فضا عام ہو۔ تو ہر ایک اس بات کی تمنا کرے، خواہش کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، اور کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر آپ ناکام ہوتے ہیں پھر بھی اللہ رب العزت کے ہاں اجر کے حقدار ہوں گے، اور کوشش کرنے کے بعد اگر کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کی عزتیں کی جائیں گی اور آخرت میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ قرآن کریم کی آیت جب تلاوت کی جا رہی تھی تو اس میں ایک آیت پڑھی گئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھ کو تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ کریم پروردگار الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں ٹھیک ٹھاک بنایا اور اعتدال پر رکھا، اس کریم پروردگار سے تم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ اس لیے معزز حاضرین کرام، میں آپ تمامی حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات کا اجتماعیت سے جمع ہونا یہ مجھے انتہائی پسند ہے، اور اللہ رب العزت سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی اجتماعیت کو اللہ رب العزت باقی رکھے، اور جب تک آپ حضرات دنیا میں زندہ رہیں، آپ حضرات کو خصوصی طور پر اس مدرسے سے اور عمومی طور پر تمام مدارس سے اللہ رب العزت محبت کرنے والا بنائے، اور قرآن کا عشق، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ لگاؤ مرتے دم تک ہم سب کا ہونا چاہیے، اور ہم سب اس بات کی کوشش بھی کریں جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معانی کو بھی معلوم کرنا چاہیے۔ میرے محترم، کون لوگ ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ شوق جاگتا ہے؟ تو اپنے اندر شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ شیطان ہر وقت آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کبھی آپ کو اپنے اندر شوق پیدا نہیں کرنے دے گا۔ اس کے باوجود آپ کو شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، لڑنا ہے، اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کے مقابلہ آرائی کر کے ہم روزانہ قرآن کریم کی ایک ہی آیت ہو یا ہفتے میں، مہینے میں، کسی سال میں اس طرح کا ارادہ کر لے کہ ہمیں سیکھنا ہے، تو اللہ رب العزت اسباب مہیا فرمائیں گے، راستے ہموار فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔